إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی یادگاروں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں آمد و رفت کرے، سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو اپنی مرضی سے بھلا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ قدر دان ہے اور علم والے ہیں۔ دراصل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچے تو مکۃ المکرمہ کے اندر آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ کعبہ بیچ میں رہتا تھا اور بیت المقدس سامنے رہتا تھا، چونکہ اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا تحویل قبلہ کا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو یہ صورت نماز کے اندر باقی رکھنا مشکل تھی، کیونکہ مدینہ اور مکہ کے بیچ میں کافی فاصلہ تھا، اور مکہ اور یروشلم اس زمانے میں یا ابھی بھی یوں دیکھ لیجئے کہ مخالف دشا میں تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا اس لیے اس کو برداشت کر لیا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس 360 بتوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو دین کی اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی جو چیزیں ہیں وہ بالکلیہ غلط بھی نہیں ہے، بالکلیہ صحیح بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ایک حصہ اچھا ہوتا ہے، ایک حصہ صحیح ہوتا ہے، ایک حصہ غلط ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کرنا وہ صحیح تھا، لیکن کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھنا وہ صحیح نہیں تھا، اس لیے 360 بت کو ہٹا دیا گیا، لیکن طواف کو باقی رکھا گیا۔ جو مشرکین مکہ بھی وہ طواف کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو صفا اور مروہ جو دو چھوٹی پروت کہہ لو یا چھوٹا سا ٹیکری کہہ لو، اس پر بھی مشرکین مکہ نے بت رکھ دیے تھے۔ صفا پر بھی ایک بت تھا اور مروہ پر بھی ایک بت تھا۔ تو جب مسلمان حج پڑھنے گئے مکہ کے فتح ہونے کے بعد، تو مسلمانوں کو اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہاں پر بھی چونکہ بت رکھے ہوئے تھے اس لیے سعی کرنا یہاں پر بھی گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو ثواب کی بات ہے، یہ تو اللہ کے شعائر میں سے اللہ کی طرف پہچان کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف اشارہ کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے دین کی یادگاریں ہیں۔ ہر چیز مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب شعار ہے اسلام کے اور دین کے۔ کعبۃ اللہ وہ شعار ہے، صفا اور مروہ وہ شعار ہے، مینا مزدلفہ عرفات وہ شعار ہے، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی حقیقت کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حقیقت کیا ہے، حقانیت پتہ چلتی ہے۔
اس لیے بھلے اس کے اوپر کسی زمانے میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اب تو بت ہٹا لیے گئے ہیں، اس لیے اب اس کے درمیان میں سعی کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کی یادگاریں ہیں، تو جو شخص حج یا عمرہ کرے، بیت اللہ کا طواف کرے، تو اس پر ان دونوں کے درمیان میں آمد و رفت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ گناہ کا لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا کہ مسلمانوں کے دل میں یہ شک آیا تھا کہ کیا اس کے درمیان سعی کرنا غلط تو نہیں ہے، گناہ کا کام تو نہیں ہے، تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کے مطابق کام کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ شکر کرنے والے ہیں۔ شکر کرنے والے ہیں یعنی قدر کرنے والے ہیں۔ بھائی حج فرض تھا، حج فرض ہونے کے بعد پھر سے حج پڑھنے گیا، عمرہ کیا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کیا، اس نے زیادہ کا کام کر لیا۔ تطوع کہتے ہیں فرض کے علاوہ کا کام کرنا، فرض سے زیادہ کا کام کرنا۔ مرضیات جو ہوتی ہے، نوافل ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ شکر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں، اس کے قدردان ہیں۔ اور علیم ہے، یعنی تمہارے دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں کہ تم نے یہ زیادہ کا حج کیا ہے تو کس نیت سے کیا ہے، زیادہ کا عمرہ کیا ہے تو کس نیت سے کیا ہے، زیادہ کی نفلیں پڑھی ہے تو کس نیت سے کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا صفا اور مروہ سے جڑی ہوئی چیز یہ بھی ہے کہ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر چلے گئے، اور جب کھانا اور پانی ختم ہو گیا اور بھوک اور پیاس کی حالت ہوئی، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا پر چڑھتی تھی تاکہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، اور پھر وہاں سے جب کوئی نظر نہیں آتا تھا تو پھر دوڑ کر نیچے اترتی تھی، پھر مروہ پر چڑھتی تھی۔ تو اس طرح انہوں نے 7 چکر کاٹے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی ایک عمل بنا دیا کہ جب تک حاجی وہ عمل نہیں کرتا ہے اس کا حج بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ اس پر چڑھی تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی، ان کے عمل کو بھی ایک یادگار بنا دیا، اس جگہ کو بھی یادگار بنا دیا اور ان کے عمل کو بھی یادگار بنا دیا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو، چاہے وہ صفا اور مروہ ہو، چاہے وہ حجر اسود ہو، چاہے وہ دین اسلام کا پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم کرنا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پرانی کتابوں میں پہلے سے بتا دی گئی ہے۔ ایک چیز ہے کہ بھائی آپ بائبل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جونے قرار کو، نئے قرار کو، تو اس کے تو بہت سے حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہت سے حوالہ جات اپنی تفسیر میں دے دیے ہیں کہ دیکھو یہ بات یہاں پر یہ لکھی ہے، یہاں پر یہ لکھی ہے، یہاں پر یہ لکھی ہے، اور حنوت کی کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو فارقلیت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر حنوت کے کتابوں میں دیکھیں تو نراشنس جو ہیں اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، یا کل کے اوتار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، اور پھر تمام تفصیلات کے ساتھ کہ یہاں پیدا ہوں گے، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے بعض حنوت کی کتابوں میں کہ ایک ایسے پیغمبر آئیں گے جو دشا کو بدل دیں گے، عبادت کی دشا کو، یعنی کہ تحویل قبلہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، صفا کا ذکر، مروہ کا ذکر، ایک مفسر کا قول یہ ہے کہ مروہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور اس کا ذکر جونے قرار کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے اس کے حوالے جات بھی دیے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان تمام پرانے مذاہب والوں نے یہ تمام چیزوں کو چھپا کر رکھ دیا، تحویل قبلہ کی باتوں کو چھپا کر رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی اس کو چھپا کر رکھا، کعبۃ اللہ کی جو حقیقت تھی اس کو چھپا کر رکھا کہ وہ آخری قبلہ ہوگا، یہ تمام چیزوں کو چھپا کر رکھا۔ اس کے اوپر وعید ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ان چیزوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت کی چیزوں میں سے اتاری ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح دلائل اتار دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کی چیزیں اتار دی ہیں، اور یہ چھپاتے ہیں کب؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے اپنی کتاب میں، بالکل صاف صاف طریقے سے ظاہر کر دیا، اس کے بعد چھپا رہے ہیں۔ نازل کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور پیغمبر کے ذریعے واضح کر دیا، اس کے باوجود وہ چھپا رہے ہیں، تو اس کی سزا ان کے اوپر کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت برساتا ہے، اور لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں۔ وَيَلْعَنْهُمُ اللاعنون، اور لعنت برسانے والے ان پر لعنت برسا رہے ہیں۔
آگے کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کسی کا ملعون ہونا، بھائی یہ ملعون ہے، کیوں ملعون ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کفر اختیار کیا، یہ ملعون ہے اس لیے کہ اس نے حق بات کو چھپا لیا، یہ ملعون ہے کہ اس نے حق بات کا انکار کر دیا، یہ ملعون ہے اس وجہ سے کہ اس نے باطل کو اختیار کیا۔ تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون نہیں ہے، یہ اس کے عمل کی بنیاد پہ ملعون ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے، اگر یہ ایمان لے کر آ جائے تو پھر اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کی لعنت کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی دین جو ہے وہ کسی نسل کی بنیاد کے اوپر کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہے، جو اس نسل میں پیدا ہو گیا، یا جو گورے پن میں پیدا ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اچھا ہے، جو کالے پن میں پیدا ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب ہے۔ ہمارا دین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو ایک اپواد یہاں پر بتا رہے ہیں، استثناء الا الذین آمنوا، کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے مگر ان لوگوں پر نہیں ہے جو توبہ کر لے، ان چیزوں سے توبہ کر لے، کہ کفر اختیار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کر دیا، انکار کرنے کے بعد توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، کہ جو برے عمل کر رہے تھے ان برے اعمال سے توبہ بھی کر لی اور اچھے عمل کو پیدا کر کے اصلاح بھی کر لی، وَبَيَّنُوا، اور جو چیز چھپا رہے تھے اس کو ظاہر بھی کر دی، جو چیز چھپا رہے تھے اس کو ظاہر بھی کر دی، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں معاف کر دوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کو میں معاف کر دوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون نہیں ہوتا ہے، اپنے عمل کی بنیاد کے اوپر وہ ملعون ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی انتقال کر گئے۔ ملعون کون ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کا ملعون کون ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا کون ہے؟ جس نے کفر کو اختیار کیا اور حالت کفر میں ہی وہ اس کی موت آ گئی، وہ ماتوا وہم کفار، اور وہ مر گئے اس حالت میں ہے کہ وہ کافر تھے۔ تو ان کے لیے علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا ایک مظہر جو ہے، ایک اظہار جو ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے؟ جہنم میں ہوتا ہے۔ لعنت دنیا میں لعنت یعنی کہ فٹکار برسے گی، اور آخرت کی لعنت یعنی کہ جہنم۔ اللہ کی جس کے اوپر لعنت ہوگی وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں تھوڑی ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ جہنم میں جائے گا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہے کہ چلو بھائی پھر سے تم دنیا میں جا کر اچھے عمل کر کے آؤ۔ تو عذاب سے پہلے مہلت نہیں دی جائے گی، اور عذاب کے بعد تخفیف نہیں کی جائے گی۔ عذاب سے پہلے مہلت نہیں دی جائے گی، اور عذاب کے بعد تخفیف یعنی کہ ہلکا نہیں کیا جائے گا اس کے عذاب کو اور اس کی تکلیف کو۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ حقیقت کیا ہے؟ کس چیز کا انہوں نے انکار کیا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے انسانوں سن لو ایک بات کو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔